حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کا میزبان وقار علی نقشبندی حاضر خدمت ہے ایک خوبصورت پروگرام لے کر۔ ہم حسینی ہیں، اور آج ہماری گفتگو ایک عظیم موضوع پر ہوگی جس کا عنوان ہے سجدہ۔ سجدہ ایسی چیز ہے کہ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان سجدہ کرتا ہے تو سجدے سے مقدر بدل جاتے ہیں، سجدے سے نصیب بدل جاتے ہیں، سجدے سے بخت بدل جاتے ہیں، سجدے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ وہ کون سا سجدہ؟ ایک ہم آج سجدہ کرتے ہیں، ایک آج سے 1400 سال پہلے سجدہ کیا گیا۔ اس سجدے کو پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں، زمین و آسمان میں اس سجدے کے چرچے ہیں۔ وہ سجدہ کس نے کیا؟ وہ سجدہ جگر گوشائے بطول، نواسائے رسول، حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین کے اس سجدے کو یاد کیا جاتا ہے، اس سجدے کو یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کی اور میرے آقا مدنی تاجدار احمد مختار نبیوں کے سردار ایک مرتبہ سجدے کی حالت میں ہیں کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین آپ کے کاندھے پر سوار ہو جاتے ہیں، آپ کی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں۔ تو شاعر کا قلم جنبش کرتا ہے، وہ لکھتا ہے کہ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ طہارتوں کے مقدس کا زین بیٹھا ہے، میری بطول کے جیون کا چین بیٹھا ہے۔ اے میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ رب کہہ رہا ہے۔ کس کو کہہ رہا ہے؟ اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے۔ اس سجدے کی فضیلت دیکھیں، اس سجدے کا مقام دیکھیں، اس سجدے کی شان دیکھیں، اس سجدے کی بلندی دیکھیں کہ کون سا سجدہ کہ رب فرما رہا ہے اپنے محبوب کو کہ اے میرے محبوب سجدے کو ذرا لمبا کر دے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے، تیری پشت پہ میرا حسین بیٹھا ہے۔ رب کہہ رہا ہے حسین کو حسین میرا ہے، نبی کہہ رہا ہے حسین میرا ہے۔ نبی کے پیارے صحابہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حسین میرا ہے، حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں حسین میرا ہے، حضرت عثمان غنی کہہ رہے ہیں حسین میرا ہے، حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا فرما رہے ہیں حسین میرا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین کے بڑے بھائی جان حضرت سیدنا امام حسن فرما رہے ہیں حسین میرا ہے۔ حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے، حسین سب کا ہے، حسین رب کا ہے۔ تو ناظرین گرامی قدر، لفظ سجدہ پر گفتگو کے لیے ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں عالم اسلام کی عظیم علمی ادبی روحانی شخصیت حضرت علامہ مولانا حافظ حفیظ الرحمن قادری صاحب۔ ان کی گفتگو سے پہلے انشاءاللہ ایک خوبصورت کلام شامل کرتے ہیں۔ بے خود کیے دیتے ہیں انداز سے ہی جانا، بے خود کیے دیتے ہیں انداز سے ہی جانا، عادل نے تجھے رکھ لو، عادل نے تجھے رکھ
تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لو اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ جب جان لبوں پر ہو جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں جی چاہتا ہے تحفے میں بھیجوں میں انہیں آنکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ درشن کا تو درشن ہو نظرانے کا نظرانہ عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے پینے کو تو پی لوں گا پر عرض ذرا سی ہے اجمیر کا ساقی ہو اجمیر کا ساقی ہو بغداد کا میں خانہ عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو اے جلوہ جانانا عادل میں تجھے رکھ لو کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی کیوں آنکھ ملائی تھی کیوں آگ لگائی تھی اب رخ کو چھپا بیٹھے اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ اب رخ کو چھپا بیٹھے کر کے مجھے دیوانہ عادل میں تجھے رکھ لو عادل میں تجھے رکھ لو بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے بے دم میری قسمت میں
سے اٹھے گا سنگے در جانا عادل نے تجھے رکھ لو عادل نے تجھے رکھ لو اے جلوے جانا عادل نے تجھے رکھ لو اے جلوے جانا عادل تجھے رکھ لو۔ آئیے ناظرین، اب ہم اپنی گفتگو کی طرف چلتے ہیں تو حافظ صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ حافظ صاحب، سجدے کی اصل حقیقت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقار بھائی، سوال آپ نے بہت اچھا کیا ہے، اور اللہ کرے کہ یہ سجدے کی حقیقت ہمیں پتہ چل جائے، اور میرا حسن ظن ہے اگر ہمیں صحیح حقیقت کا پتہ چل جائے تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہو جائے۔ اصل میں انسان کے لیے عجز و انکساری کی انتہا ہے کہ انسان اپنی جسم کا سب سے اونچا حصہ سر ہے وہ کسی کے آگے جھکا دے۔ حضرت صاحب، میں آپ کو ایک یقین جانے بڑی ایمان افروز بات سنانے لگا ہوں۔ ہائے ہائے، ہمارے پرانے وقت کی بات میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ ہمارے ہاں جب کوئی اختلافات پیدا ہوتے، کوئی لڑائی ہو جاتی، تو ایک بندہ ڈٹا ہوا ہے، پنچایت میں ڈٹا ہوا ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ کہتا نہیں نہیں، میں نے چھوڑنا نہیں ہے، میں نے معاف کرنا ہی نہیں ہے۔ تو حضرت صاحب پھر دوسرا بندہ جو ہوتا وہ اٹھ کر اپنی پگڑی اس کے قدموں میں رکھ دیتا، تو وہ جتنا مرضی سخت ہوتا وہ معاف کر دیتا۔ فرماتے ہیں کہ جب انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، قرآن یہ کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بندے کو جو بھی مصیبت آتی ہے اس کے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، سوائے اولیاء کرام، انبیاء کرام علیہ السلام، ان کو جو پریشانی آتی ہے یہ ان کے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہے، لیکن ہمیں جو پریشانی آتی ہے ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو رب ناراض ہو جاتا ہے تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ فرمایا جب رب ناراض ہو جائے، بندے کی مشکل حل نہ ہو رہی ہو، تو بندہ سجدے میں سر رکھے تو یوں سمجھے جیسے میں رب تعالیٰ کے قدموں میں اپنا سر رکھ رہا ہوں، اپنی پگڑی رب کے قدموں میں رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے تو پاک ہے، لیکن سمجھے یہ کہ میں کائنات کا سب سے جو بڑا ہے، احکم الحاکمین ہے، عزیز الجبار المتکبر ہے، اس کے قدموں میں اپنی پگڑی میں رکھ رہا ہوں، اپنا سر رکھ رہا ہوں۔ اور انسان جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے تو یہ انکساری کی ایک انتہائی درجہ ہے کہ انسان اپنے سر کا سارا، اپنے جسم کا سب سے اونچا مقام کسی کے آگے جھکا دے۔ اور جو انسان کو قرب جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ملتا ہے وہ کسی اور مقام پہ نہیں ملتا۔ انسان جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے تو وسجدی وقترب کہ سجدہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا قرب بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک تو یہ عبادت ہے ہماری، اور ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم مان رہے ہیں، خالق مانتے ہیں، رازق مانتے ہیں، اور اس کے آگے ہم اپنا سر جھکا رہے ہیں، اور ہمیں جھکانا بھی چاہیے، اسی میں عافیت ہے۔
دوسری بات میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو آج میں ایک حکیم صاحب کے ساتھ مشورہ کر رہا تھا. حکیم صاحب نے بتلایا کہ ایک غیر مسلم اس نے کہا اگر میرا بس چلے تو میں سجدہ کرنا یہ اپنے سارے بندوں کے اوپر فرض کر دوں، اس لیے کہ جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو انسان کے بلڈ سرکولیشن دماغ کی شریانوں میں وہاں تک خون پہنچتا ہے جہاں پر کسی اور عمل سے پہنچ ہی نہیں سکتا. اور میں ایک یقین جانو دکھ والی بات کہا کرتا ہوں، اللہ کرے میرے یہ دل کا درد کسی کے دل پر چوٹ کر جائے اور وہ سیدھے راستے پہ آ جائے. آج ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں. ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. لیکن یار تھوڑا سا دیکھو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی ابتدا بھی مسجد ہے، انتہا بھی مسجد ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت ہوئی ہے، سجدے کی حالت میں سر ہے، اور آج ہم اس سجدے سے دور ہیں. آج ہماری مسجد ویران ہے، اور یقین جانو حالت یہاں تک آ چکی ہوئی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو ایک ڈاکٹر یہ کہہ دے نا کہ تم نے صبح اٹھ کے ایکسرسائز کرنی ہے تو آنکھ کھل جاتی ہے. اور سرکار فرمائے صبح اٹھ کے نماز پڑھ تیری روزی میں برکت ہوگی، کہتا جی آنکھ ہی نہیں کھلتی. یا نبی کے کہے سے آنکھ نہیں کھلی، ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے. آج یقین جانو میں صحیح بات بتلا رہا ہوں، میں وہ بات کرنے لگا ہوں جس کو آپ جا کے پریکٹیکل دیکھ سکتے ہیں. صبح فجر میں چلے جاؤ، مسجد ویران ہے اور پارکیں بھری ہوئی ہیں. جناح گارڈن چلے جاؤ، آپ کو گاڑی پارک کرنے کے لیے جگہ نہیں ملے. اتنا رش، عورتیں مرد وہاں پر، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی الٹا ہو رہا ہے، کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا وقار بھائی تم الٹی ہو رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے. میں ڈاکٹر کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جناب آپ اچھے بھلے بندے کو الٹا کر دیتے ہو، وجہ کیا ہے؟ اب ڈاکٹر کی وجہ سنو. کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو، مدرسہ بناتے ہو، پانی کی ٹینکی نیچے رکھتے ہو کہ اوپر رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جی پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے، نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے، اس لیے اوپر رکھتے ہیں. کہنے لگا بس پھر سمجھ جاؤ یہ دل جو ہے نا، دل یہ خون کی ٹینکی ہے، اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے، دماغ تک اوپر پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے، دل اوپر ہوتا ہے. تو بلڈ سرکولیشن دماغ کو ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ فریش ہو جاتا ہے. میں نے کہا اچھا اس لیے آپ بندے کو الٹا کرتے ہیں؟ کہ نا ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہنے لگا ایک میں آپ کو سچی بات بھی بتلا دوں. میں نے کہا کیا؟ کہنے لگا جتنی بلڈ سرکولیشن دماغ کو سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے، الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. اللہ. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والوں، تم ایک مرتبہ دماغ تازہ کرو گے، آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن جاؤ، روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ سجدہ عبادت کے لحاظ سے، روحانیت کے لحاظ سے اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے ہی ہمارے لیے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جو کچھ بھی ہمیں عطا کیا ہے، اس میں سمجھو ہماری دنیاوی بھلائی بھی ہے، اخروی بھلائی بھی ہے. اور سرکار کا دامن چھوڑو گے تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار، آخرت میں بھی ذلیل و خوار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جانا، سجدہ ریز ہو جانا، یہ مومن کی معراج ہے کہ اس نے احکم الحاکمین کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا ہے. اور علامہ اقبال
کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، اس نے بڑی کمال بات کہی. وہ کہتا ہے یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. اے بندے تو ایک رب کے آگے جھک جا، ہزاروں کے آگے جھکنے سے تو بچ جائے گا، اور اگر ایک رب کے آگے نہیں جھکے گا ہزاروں کے آگے بھی جھک کر تیرا کام نہیں بنے گا. لہٰذا ہزاروں کے آگے جھک کر ذلیل و خوار ہونے کے بجائے ایک رب کے آگے جھک جاؤ. رب کے آگے جتنا جھکو گے رب تعالیٰ تمہیں اتنا ہی عروج عطا کرے گا، اور رب کے آگے جتنا اکڑو گے اتنا ذلیل و خوار ہوتے چلے جاؤ گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی ایسے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حافظ صاحب بڑی عظیم اور بڑی دلیل کے ساتھ آپ نے گفتگو فرمائی، لیکن امام علی مقام کے سجدے میں اور آج کل کے جو ہم مسلمان سجدہ کرتے ہیں اس میں لذت پیدا نہیں ہو رہی. اور جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو واقعہ آپ بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ ادا کیا تو رات کم پڑ گئی اور آپ کا سجدہ مکمل نہ ہو سکا، تو آپ کی شان اور آپ کا مقام اور آپ کے سجدے کی وہ عظمت اس پر ذرا روشنی فرمائیے گا. مکان بھائی، نماز کے اندر لذت کا آ جانا یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر انسان کو یہ نعمت مل جائے پھر وقت کے گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا. ہم تو نماز پڑھتے ہیں نا تو مارے ہارے مشکل سے ہی سجدہ کرتے ہیں، اول تو کرتے ہی نہیں ہیں، اور اگر کرتے بھی ہیں تو جلدی جلدی جیسے وہ جانور ٹھونگے نہیں مارتا، ٹھونگے مار کے تو وہ گئے. اور اگر انسان کو سجدوں میں لذت آنا شروع ہو جائے پھر کیفیت یہ بنتی ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ساری رات سجدے میں ہے اور پھر عرض کرتی ہیں مالک مولا میں کیا کروں، تیری راتیں بڑی چھوٹی ہیں، میرا ایک سجدہ ختم نہیں ہوتا تیری رات ختم ہو جاتی ہے. ساری رات میں ان کا ایک سجدہ نہیں پورا ہو پاتا. یہ سجدوں میں لذت کی کیفیت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے سجدوں میں لذت کیوں نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو یاد رکھو، سجدوں میں اگر لذت چاہتے ہو، عبادت میں اگر لذت چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنی خوراک کو حلال کرنا پڑے گا. جس کے حرام اندر جائے اور سجدوں میں لذت آ جائے یہ ورقہ پھاڑ دو. اگر میری بات آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں. اللہ کرے یہ بھی ہمارے دلوں کے اندر بات اتر جائے. اور میں اس سے پہلے ایک حدیث مبارکہ بھی سنا دوں. سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کے جسم کا وہ گوشت جو حرام مال سے حرام لقمے سے پلتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. آج ہم اپنی خوراک کی طرف دیکھیں، کوئی سود کھا رہا ہے، کوئی رشوت کھا رہا ہے، اور کوئی کسی کا مال دبایا ہوا ہے، کوئی بہن کا حصہ کھا رہا ہے، کوئی بھائی کا حصہ کھا رہا ہے. یعنی ہمیں برائی کا احساس تک نہیں ہے. میں آپ کو جو واقعہ سنانے لگا ہوں یہ بڑی توجہ سے سننے والا ہے، اور ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ وہ بزرگ کہاں تھے اور آج ہم کہاں پر ہیں. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تھا، بہت بڑے ولی کامل. اب نماز پڑھتے تھے، نماز میں بڑا سرور آتا تھا، بڑا سرور آتا. ایک دن نماز میں سرور آنا بند ہو گیا. اب ان کے لیے یہ اتنا پریشان کن مسئلہ تھا کہ آپ کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی کسی کے پاس جا رہے ہیں کہ مجھے بتلاؤ نماز میں سرور کیوں آنا بند ہو گیا.
کوئی صحیح طریقے سے جواب نہ دے پائے۔ خیر ایک اللہ کے ولی کے پاس چلے گئے، انہوں نے بتایا تیرا مسئلہ حل ہوگا تو مدینہ شریف میں ہوگا، تو مسجد نبوی شریف میں چلا جا، وہاں رات کے پچھلے پہر اللہ کے ولیوں کی میٹنگ ہوتی ہے، اجلاس ہوتا ہے، اس اجلاس میں تیرا مسئلہ حل ہوگا۔ اب نماز میں نہ سرور آنا، ہم تو جیسے کہ نا آٹومیٹک نماز پڑھنی ہے، بٹن دبائے تو 4 رکعتیں پڑھی گئیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نماز کے اندر پڑھ کیا رہے ہیں، ہم کس کے آگے کھڑے ہیں، کس کے آگے جھک رہے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں، ہمیں ان کا پتہ ہی نہیں ہے، ہم تو ایک فارمیلٹی پوری کرتے ہیں۔ اور جن کو نماز میں سرور آتا ہے اور آنا بند ہو گیا، ان کے لیے یہ اتنا بڑا وبال تھا کہ وہ مدینہ شریف کے سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ پرانے وقتوں میں سفر بھی آپ کو پتہ کتنا مشکل تھا۔ خیر جب مسجد نبوی شریف میں پہنچے تو رات کو وہ ایک کونے میں ہو کر جا کے بیٹھ گئے، انتظار کریں رات کا پچھلا پہر ہو تو اللہ کے ولیوں کا اجلاس ہو تو میرا مسئلہ حل ہو۔ فرمایا جب رات کا پچھلا پہر ہوا تو کچھ ایسے افراد جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ چمک رہے، کوئی اکٹھا ہونا شروع ہو گیا۔ پھر جب وہ اجلاس میں قورم مکمل ہو گیا تو ایک اللہ کا نیک بندہ کھڑا ہوا، کہنے لگے بھائی آج ہم اپنے اجلاس سے پہلے ایک بندے کا تمہیں تعارف کرواتے ہیں جو بغداد سے آیا ہے اور اس کو نماز میں سرور نہیں آتا۔ یہ اللہ کے ولیوں کی شان دیکھو، کہنے لگے میں جا کے نکر میں بیٹھ گیا، کسی کو نہیں بتلایا، لیکن اللہ کے ولی دلوں کے بھید جاننے والے ہیں اللہ کی عطا سے۔ تو میں کہوں گا یہ شان خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا۔ کہنے لگے میں اٹھ کر جلدی سے آگے آ گیا، جی میں ہی وہ گناہ گار ہوں جس کو نماز میں سرور نہیں آتا۔ فرمانے لگے لوگوں کا مال کھاتے اور نماز میں سرور تلاش کرتا ہے۔ کہنے لگے جی میں نے کس کا مال کھایا؟ فرمانے لگے تو نے بغداد شہر میں ایک چھابڑی والے سے کھجوریں خریدی تھیں، اس نے کھجوریں ترازو میں تول کے نا تیرے ہاتھ میں ڈالی تو ایک کھجور واپس چھابے میں گر گئی، تو نے اپنی کھجور اٹھانے کے بجائے غلطی سے دوسری اٹھا کے کھا لی۔ لوگوں کا مال کھاتا ہے، نماز میں سرور چل بھاگ یہاں سے۔ یار اندازہ کرو کہ انہوں نے بھولے سے دوسری کھجور کھا لی ہے، نماز میں سرور ختم ہو گیا۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم چھابڑی والے کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور جناب پکڑ کے کھانا سنا، اور کی پا دے رہے ہیں اور نہیں تیرا ریٹ زیادہ کٹ کر، یعنی سودا کروانے سے پہلے آدھا پاؤ ویسے کھا جاتا ہے۔ یہ کس کا مال کھا رہا ہے یار؟ بالکل عمل ہوتا ہے یہ۔ آج تو ہمارے معاشرے کے اندر تربیت کیا ہو رہی ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ وہ گنا ہوتا ہے نا، گنا اس کی ٹرالیاں جا رہی ہیں، پیچھے سے بچے گنے کھینچ کے کھا رہے ہیں۔ کس کا مال کھا رہے ہیں؟ سفر کر رہے ہیں، ادھر گنا لگا ہوا کاٹ کے تو جناب کھاتے جا رہے ہیں، سفر بھی طے کرتے جا رہے ہیں، کس کا مال کھا رہے ہیں؟ پھر ہم کہتے ہیں نماز میں سرور نہیں آتا۔ نماز فرماتے ہیں کہ میں پھر وہاں سے نکلا اور آ کر بغداد شہر میں نے گھومنا شروع کر دیا، اس چھابڑی والے کو تلاش کیا اور اسے کہا کہ بھائی میں نے تیری ایک کھجور بھولے سے کھا لیا، مجھے معاف کر دے۔ انہوں نے کہا جاؤ جی معاف کیا، کہنے کہ واپس آئے نماز پڑھا تو سرور آنا شروع ہو گیا۔ اگر نماز میں سرور چاہتے ہیں تو پھر اپنے لقموں کی طرف توجہ دیں۔ حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہستی ہیں جن کے رگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑ رہا ہے، اور جن کو حضرت فاطمہ الزہرا جو خاتون جنت ہے ان کا دودھ پلایا گیا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یار ان کے سجدے کی کیفیت کیا ہوتی؟ میں ایک آپ کو اور بڑی ایمان افروز بات سنا دوں، بڑی ایمان افروز۔ ایک بندہ مسجد میں داخل ہونے کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے پہ پتھر ہیں، کیل وغیرہ لگے ہوئے ہیں، وہاں سے اس کو ٹھیڈا لگتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے پاؤں، وہ دوبارہ اس دروازے سے نہیں آتا، ایسے ہی ہے نا؟
یار ایک شہید قیامت کے روز جنت میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج، میں پھر تیرے راستے میں لڑوں اور اپنی گردن کٹاؤں۔ جو مجھے گردن کٹانے میں مزہ آیا میری جنت میں مزہ نہیں آ رہا۔ ہائے 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 ہائے۔ تو کسی نے اس پر غور و فکر شروع کر دیا کہ یار ایک ہاتھ کی انگلی کٹ جائے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بندہ اس طرح دوبارہ نہیں جاتا، تو جس کی گردن کٹ جائے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ دوبارہ کیوں طلب کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اس سوچ میں وہ سو گیا۔ رات کو اشارہ ہوا بندے تیرے سوال کا جواب سورہ یوسف میں موجود ہے۔ جب سورہ یوسف پڑھی دیکھا وہ مقام آتا ہے کہ جب عورتوں نے حضرت زلیخا رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کی کہ تمہیں شرم نہیں آتی، عزیز مصر کی بیوی ہو کے غلام کے پیچھے مر رہی ہے، تو آپ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو پردے میں کھڑا کر دیا اور عورتوں کو بلا لیا، ایک ہاتھ میں سیب پکڑا دی، ایک ہاتھ میں چھری پکڑا دی، اور کہا کہ جب میں تمہیں کہوں گی پھر تم نے یہ سیب کاٹنا ہے۔ ادھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے سے پردہ ہٹایا گیا ہے، عورتوں نے جیسے دیدار کیا زلیخا نے کہا کہ اب سیب کاٹ دو۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے سیب کے ساتھ ہاتھ بھی کاٹ دیے۔ ہم کوئی سبزی کاٹ رہے ہو نا، ہاتھ کو تھوڑا سا چیرا لگے تو فٹ پیچھے رک جاتے ہیں، ادھر ہاتھ کٹ گیا ہے پتہ نہیں چلا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار ہو رہا ہو پھر ہاتھ کٹنے کی تکلیف اس محسوس نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا، تو فرمایا جو رب تعالیٰ کے دین کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے اس کو یوسف علیہ السلام کے بھی خالق کا دیدار ہو رہا ہوتا ہے، اس کو تکلیف کا کیسی احساس۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں حضرت امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر وہ تیر لگے ہوئے ہیں، تیروں سے جسم چھلنی ہے، اور پھر چھری چلائی جا رہی ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ کا دیدار ہو رہا ہے، ان کو تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے۔ یہ ہے نماز کے اندر لذت، یہ ہے سجدے کے اندر لذت۔ جب یہ لذت آ جائے، حضرت اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی تو میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جنگ میں شریک تھے، تو آپ کی ایڑھی پر ایک ایسا تیر لگا جو ہڈی کے اندر پیوست ہو گیا، بڑی کوشش کے بعد وہ کھینچا نہیں جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا جب میں نماز پڑھوں گا تو پھر تم یہ تیر باہر کھینچ لینا۔ فرمایا جب نماز پڑھی، نماز میں مشغول ہوئے تو تیر کھینچ لیا گیا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ تیر کھینچا کیسے۔ یہ ہیں ان حضرات کی نمازیں۔ اللہ کرے ان حضرات کی عبادت کی لذت کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی لذت کا ایک ذرہ ہمیں بھی عطا فرمائے۔ یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے، حسین جیسا کوئی نہیں ہے۔ یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین بنا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، کربلا کے جان ساروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین ابن علی مشکل کشا، یا حسین ابن علی مشکل کشا، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، کربلا کے
نثاروں کو سلام، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، اکبر و اصغر پہ جا قربان ہو، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، میرے دل کے تاجداروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا میں جس کسی نے جان دی، کربلا میں جس کسی نے جان دی، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، ان سبھی ایمانداروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، اور بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، بے بسی میں بھی حیا باقی رہی، سب حسینی پرداداروں کو سلام، سب حسینی پرداداروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، یا خدا کاش جا کے میں کروں، یا خدا کاش جا کے میں کروں، کربلا کے سب مزاروں کو سلام، کربلا کے سب مزاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، اور جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ان سب کو سلام، کہتے ہیں عطار ان سب کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین جیسا کوئی نہیں ہے، 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 یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین